بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کو، اسپیشلی بی وائی سی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، بی ایس او آزاد کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ قائد اعظم یونیورسٹی پچھلے 3 دنوں سے بند ہے، اور جو بی ایس او کے جو کردار ہیں وہ کس طریقے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور جو تعلیمی نظام ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے، اپنی گیسٹ کی رائے بھی جانیں گے۔ اور مسنگ پرسن کا ایک ایسا ایشو ہے جو ہمیشہ سے ڈسکس ہوتا ہے، اور آج کل کیونکہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ان کا وہ جو منجن تابی بک نہیں رہا، وہ کسی بھی طریقے سے ابھی وہ کوشش کریں کہ پرسنل ہو کے ذاتیات پر اتر کے کسی نہ کسی طریقے سے لائم لائٹ میں آئیں۔ ادروائز ان کی جو پرانی اسٹریٹجی تھی وہ بالکل ناکام ہوئی ہے، اور آگے وہ کچھ اور طریقوں سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، بھارت کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، آگے چل کے بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ دیگر چیزیں کیونکہ چل رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، پروپیگنڈا الگ سے، آن گراؤنڈ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عام بلوچ کو، اسٹوڈنٹس کو، یا پھر جو مزدور ہوتے ہیں جو کہ عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو کہ ترقی پسند ہوتے ہیں، جو کہ مثبت سوچ رکھتے ہیں، ان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کافی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تانیہ بازائی صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ تانیہ، خوش آمدید۔ تھینک یو بگٹی صاحب۔ تانیہ، سب سے پہلے تو یہ جو قائد اعظم یونیورسٹی والا بھی سین چل رہا ہے، جس طریقے سے جو بی ایس او کے کچھ کردار ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، کوئی سعید بلوچ نامی لڑکا جو کہ جبری گمشدگی کا اس کا وہ رونا دہہ رہے ہیں، تو لیکن اسٹل آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے، وہ جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ بی ایس او آزاد کے ساتھ کس طریقے سے اس کی لنکیج تھی اور کن آپ کہہ لیں کہ منفی چیزوں میں وہ ملوث تھا، تو اس وجہ سے شاید وہ مسنگ ہے۔ تو آپ اس ساری جو سینیریو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بگٹی صاحب، میرا تو گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آپ جب انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشنز دیتے ہیں آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا کریں۔ بالکل، اگر اسٹوڈنٹ کا تعلق کسی بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے ہیں، آپ ان کا ایڈمیشن بالکل ڈسمس کریں، ان کو اپنے ادارے میں بالکل ایڈمیشن نہ دیں، کیونکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں اگر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے یہ منسلک ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ میں صرف تخریب کاریاں ہوتی ہیں، ان کے مائنڈ میں صرف آپ کہیں کہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اسٹوڈنٹس کی کمپلیٹ وہ بایو ڈیٹا لیں، بیک گراؤنڈ چیک کریں۔ اگر اس کا کوئی لنک نکل آتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے، تو اس کا مطلب ہے اس کا رجحان پڑھائی کی طرف نہیں ہے، اس کا رجحان جو ہے وہ اس نے پڑھنا چھڑنا کچھ نہیں ہے، اس نے اسی یونیورسٹی اور کالج میں رہ کے تخریب کاریاں ہی کرنی ہے، چاہے وہ بی ایس او آزاد ہو، چاہے وہ پی ایس او ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہو۔ آپ ہسٹری اٹھا کے چیک کر لیں کہ ان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے ہمیشہ ماحول خراب کیا ہے انسٹیٹیوشنس کا، ہمیشہ تخریب کاریاں، لڑائی جھگڑے، انفیکٹ کچھ پاسٹ میں آپ دیکھیں تو قتل عام بھی ہوا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی قائد اعظم یونیورسٹی میں اگر سعید بلوچ کو اٹھایا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا، اس کے بی ایس او آزاد کے ساتھ اس کے لنکس تھے، وہ بی ایس او آزاد کا ممبر ہے، وہ بی ایس او آزاد چلا رہا ہے، وہ ظاہر ہے جو بھی بی ایس او آزاد کے ساتھ منسلک ہوتا ہے بعد میں بی ایل اے جوائن کر لیتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو یہ کیوں ایڈمیشنز دیتے ہیں؟ یہ کیوں اپنی انسٹیٹیوشنس کا ماحول ان کے لیے پلیوٹ کرتے ہیں؟ یہ کیوں اپنے انسٹیٹیوشنس کا ماحول ان اسٹوڈنٹس کے لیے نہ پڑھائیں؟ ان کو واپس گھر بھیجیں۔ آپ پہلے ان کی کمپلیٹ وہ بایو ڈیٹا لیں کہ یہ اگر ایڈمیشن لے رہے ہیں تو ان کا کن جماعت کے ساتھ لنک ہے، کن گروپس کے ساتھ ہے۔ بعد میں یہی بچے پتہ چلتا ہے بی ایل اے جوائن کر کے انہوں نے جا کے کچھ کر دیا اور مارے جا چکے ہیں۔ تو اس طرح بگٹی صاحب اگر آپ بلوچستان یونیورسٹی میں جائیں تو آپ کو بی ایس او آزاد کے باقاعدہ پوسٹرز نظر آئیں گے، تو یہ خاک پڑھیں گے، خاک ایجوکیشن حاصل کریں گے یہ جو ہمارے بچے ہیں۔ اگر انہوں نے اس عمر میں پالیٹکس کرنی ہے، سیاست کرنی ہے، تخریب کاریاں کرنی ہے، تو پھر یہ پڑھائی چھوڑ کر یہ پھر جا کے اپنے اسی بی ایل اے کو جوائن کر کے اپنے وہ کام شروع کرے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور یہ جو قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوا ہے، میں نے سنا ہے 3 دن سے یونیورسٹی بند ہے،
تو میرا قائد اعظم یونیورسٹی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان سب کو چھٹی دیں, ان سب کو فارغ کر دیں, ان کے بیگز ان کے ہاتھ میں تھما دیں, ان کو یونیورسٹی سے بے شک آپ ٹرمینیٹ کر دیں. آپ اپنی یونیورسٹی کا ماحول ان لوگوں کے لیے خراب نہ کریں جن کا تعلق بی ایس او آزاد سے ہے, پی ایس او سے ہے, کسی بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے ہیں. کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کسی بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا حصہ ہے, یا تو وہ دہشت گرد نکلتا ہے, یا تو تخریب کار نکلتا ہے, یا تو پھر کوئی نہ کوئی واردات میں جیل چلا جاتا ہے. بالکل تانیہ, آپ نے چیزیں بخوبی بتائی ہیں, اور ایسا ہے بھی کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہر کوئی گزر رہا ہوتا ہے. بلوچستان سے اسپیشلی جس کا تعلق ہے وہ بی ایس او سے اس کا سامنا ہو جاتا ہے, تو ان کے جو کردار ہیں وہ جس طریقے کے تحت یہ سارا کام کرتے ہیں اور برین واشنگ کرتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں آیا ہیں. ابھی عوام کو بھی سمجھنی ہوگی, اسٹوڈنٹس کو خود بھی احتیاط کرنا ہوگا, اور ایسی جو چیزیں ایکٹیویٹیز ہیں ان سے دور رہنا ہوگا, کیونکہ پڑھائی سے دور کر رہے ہیں, ترقی سے دور کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے بگٹی صاحب, کوئی فائدہ نہیں ہے ان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا. اگر آپ نے پڑھنا لکھنا ہے, آپ نے کوئی کل کو کوئی بڑی پوسٹ پہ آنا ہے, تو آپ پلیز ان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو اوائڈ کریں. کیونکہ بی ایس او آزاد سے جو بھی نکلا ہے وہ آپ کہیں کہ ریکروٹمنٹ کا پہلا اسٹیپ ہے بی ایل اے کا, ٹھیک ہے. تو ریکروٹمنٹ کا پہلا اسٹیپ ہی بی ایس او آزاد ہے. بی ایس او آزاد کے بعد یہ جا کے بی ایل اے جوائن کر لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس پر حکومت پاکستان کو کوئی نہ کوئی اسٹیپ لینا چاہیے. بالکل تانیہ, ایک اور تنظیم بھی ہے, ہمیشہ سے ہم بات بھی کرتے ہیں, بی وائی سی کی. آج کل بھی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے, کیونکہ خواتین ہیں اس میں جس کا تعلق بی وائی سی سے, تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر بات کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. ایک خواتین ہے, زبردستی ایک چھوٹے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ رو لو, اور وہ ویڈیو بنانا چاہ رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, جس طریقے سے وہ ریاست کو بلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے بشیر زیب, اللہ نظر, یہ سارے کردار عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسی فیبریکیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں, یا تو وہ نہیں بنتی تو وہ پھر اس طریقے سے زبردستی کسی کو رلا کے محروم دکھا کر عوام میں ایک خوف و ہراس یا پھر نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں. دیکھیں بی وائی سی نے ہمیشہ اسکرپٹڈ, آپ دیکھیں اسکرپٹڈ کام وہ کرتی ہیں, چاہے وہ فوٹو سیشن ہو, ویڈیوز ہو, چاہے وہ کوئی بھی اسکرپٹ جو بھی ان کے پاس آتا ہے اس پہ یہ جا کے ویڈیوز بنا کے پھر ایموشنل بلیک میلنگ, دنیا کو کہتے ہیں ہم پہ ترس کھاؤ, ہم پہ ترس کھاؤ. یہاں اسلام آباد دھرنے میں بھی صرف انہوں نے آ کے فوٹو سیشن کرنا تھا, بیٹھ کے واپس چلے گئے, اور ان کو باقاعدہ پیسے ملتے ہیں. جتنا یہ ریاست پاکستان کو بدنام کریں گے فوٹو سیشن کے تھرو, ویڈیوز کے تھرو. میں نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ بچی کو کہہ رہی ہے رو پٹو اور چیخے مارو, تاکہ اور یہ کہو کہ ریاست پاکستان بہت ظالم ہے, ریاست پاکستان دہشت گرد ہے. تو بچی کو وہ باقاعدہ اسکولنگ یہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ نے اس طرح کی ویڈیوز بنانی ہے تاکہ ہم جا کے پھر سوشل میڈیا پہ رونا دھونا شروع کر دیں. تو سب کو اب آئی تھنک پتہ چل گیا ہے کہ بی وائی سی کس ایجنڈے پہ ہے. وہ بھی ایک سافٹ فیس ہے بی ایل اے کا, ایک آپ کہیں کہ پولیٹیکل فیس ہے بی ایل اے کا. تو مزید مجھے نہیں لگتا یہ قوم جو ہے یہ بیوقوف بنے گی, جو ہم بھی بنتے آ رہے ہیں, ہم بھی ان کو معصوم مظلوم سمجھتے رہے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو گیم ہی کچھ اور ہے, یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو یہ ہے کہ This is the reason. بالکل تانیہ, ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں جو ایک ناسور ہے بلوچستان میں, اس حوالے سے بات کرتے ہیں, دیگر پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عوام تک حقائق پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے, میں چاہوں گا کہ کیونکہ براک ڈیجیٹل اوبیسلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ایشوز کو ڈسکس کریں, جو ویلڈ ایشوز ہیں وہ بھی ہم نہیں چاہتے کسی نہ کسی طریقے سے رائٹ آف ہوں, ہم ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے. ابھی NFC ایوارڈ کی اگر میں بات کروں, میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کسی گیسٹ سے کیا تھا, آپ سے بھی بولنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا اپنا تعلق بلوچستان سے, آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں الحمدللہ اور سرو کر رہی ہیں پاکستان کے لیے. تو آپ بتائیں یہ جو فنڈز ہوتے ہیں بلوچستان کے نام پہ ملتے بھی ہیں, عوام تک پہنچ کیوں نہیں پاتے, آن گراؤنڈ ان کی اتنی کوئی افیکٹونیس کیوں نہیں ہوتی, کیوں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا اتنا ڈیولپمنٹ, یہ ریزن کیا ہو سکتے ہیں؟ فتنہ ہندوستان ایک فیکٹر بالکل ہو سکتا ہے جو مشینری کو آگ لگا دیتی ہے یا پھر مزدوروں کو یرغمال بناتی ہے, لیکن اسٹل کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹر ہے فتنہ ہندوستان کا, یا پھر نااہلی ہے حکومت کی, یا پھر موجودہ جو بھی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے؟ دیکھیے پاکستان میں 2 ایسے صوبے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, صحیح, جن کا کوئی ولی وارث نہیں صحیح. ہے, اور وہ 2 صوبے, ایک بلوچستان ہے اور KPK ہے, ٹھیک ہے. صحیح. جتنی کرپشن بلوچستان اور KPK میں ہے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے NFC کی بات کی, سب سے زیادہ فنڈنگ 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان میں ہوئی ہے, بجٹ پاس ہوا, ٹھیک ہے. پاپولیشن کے حساب سے آپ دیکھیں تو زیادہ بجٹ, پاپولیشن کم ہے اور بجٹ زیادہ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے.
آپ مجھے یہ بتائیں آج تک کوئٹہ ٹو کراچی موٹر وے نہیں بنی. اتنا بجٹ لینے کے بعد وہ موٹر وے تک نہیں بنی کوئٹہ ٹو کراچی. آج بھی سنگل روڈ ہے, روز ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. اس کے علاوہ اتنا بجٹ ہونے کے بعد بلوچستان میں آج بھی 2 یونیورسٹیز ہیں. ٹھیک ہے, بلوچستان میں 2 یونیورسٹیز کے بعد تیسری کوئی یونیورسٹی بنی نہیں کہ بچے جائیں. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کا بیڑا غرق, انفراسٹرکچر کا بیڑا غرق, کوئی اچھی بلڈنگ آپ کو نہیں ملے گی آپ کا دل خوش ہو کو دس از اے ویری گڈ آرکیٹیکٹ. ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ آپ کبھی سول ہاسپٹل جائیں, آپ حالت دیکھیں جو وہاں پہ پیشنٹس ہیں, وہاں پہ جو ڈاکٹرز اپنا بزنس چلا رہے ہیں, دے آر ڈائریکٹلی ایفلیٹیڈ ود دی کمپنیز. آپ کبھی ڈاکٹرز دیکھیں بلوچستان میں, پورا انہوں نے بزنس اسٹارٹ کیا ہے. کوئی بیماری آپ میں نہیں ہوگی, 50,000 کی دوائیاں آپ کو لکھ کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے کمیشن لے رہے ہیں کمپنیوں سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی جا کے ان ڈاکٹرز پہ ایک آپ ریٹ فائل کریں بلوچستان ہائی کورٹ میں ان ڈاکٹرز کے اگینسٹ کہ انہوں نے اپنا کیسا بزنس کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ آپ کا جو ہاسپٹلس کا بیڑا غرق. ٹھیک ہے, آپ کے ایجوکیشن کا بیڑا غرق. کوئی اچھی روڈ, ایک روڈ مجھے بلوچستان میں بتا دیں کہ اٹس اے گڈ روڈ اور اس پر آپ گاڑی چلائیں تو آپ کو مزہ آئے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس کے آپ کا جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے وہ تو ورسٹ ہے ہی ہے, وہ تو آپ سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا. تو یہ بجٹ کہاں جا رہا ہے, یہ بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ پچھلے 75 سالوں سے جن کی حکومت رہی ہیں وہ آ کے حساب دیں نا کہ بجٹ کہاں جا رہا ہے. آپ کو تو پیسے مل رہے ہیں, اب آپ کہاں انویسٹ کر رہے ہیں یہ آپ بتائیں. آپ لوگوں نے جا کے اپنی پراپرٹیز اور اپنے دبئی میں اور قطر میں جا کے انویسٹمنٹس کی ہیں. تو یہ ہے ابھی موجودہ حکومت میں. کوئی آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا ریپریزنٹیٹیو بلوچستان اسمبلی میں بتائیں جس سے دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو. یہ آئیں گی ملٹائی نیشنل کمپنیز, ان کے پاس آئیں گی یہ ملٹائی نیشنل کمپنیز, جا کے یہ جو بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ان کے ساتھ بات کریں گے. دے کانٹ ایون ٹاک, دے کانٹ ایون کمیونیکیٹ. آپ ان کی دیکھیں, آپ ان کی اورل یا وربل کمیونیکیشن دیکھیں, آپ تو آپ کا دل ہی نہیں کرتا ان سے بات کرنے کو. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وے آف کمیونیکیشن کیسے ہوتا ہے. تو بات کرنی نہیں آتی, دے آر ناٹ, آپ کہیں پریزنٹیڈ نہیں ہے, اتنی پریزنٹیبل نہیں ہے. تو ملٹائی نیشنل کمپنیز ان کے پاس آ کے بلوچستان میں انویسٹ کرے گی. تو میرا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ ایسے ریپریزنٹیٹیوز لائیں جو آپ کو انویسٹمنٹ لے کے آئے, جس سے جو پریزنٹیبل ہو, جن کی وے آف ٹاکنگ ہو, جن کا ایک آپ کہیں ایک اورا ہو. ان میں سے تو کوئی ایسا نہیں میں نہ بیٹھوں ان کے ساتھ, میں ان کے ساتھ بات نہ کروں. کوئی اورا ہی نہیں ہے, کوئی وہ سوفسٹیکیشن ہی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ابھی بھی بلوچستان میں دیکھے تو جو بھی جس طرح حالات چل رہے ہیں, ہماری دعا ہے کہ یہ انویسٹ کرے بلوچستان میں, اور بلوچستان کو ایٹ لیسٹ تھوڑا تو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے آئیں. بے روزگاری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت زیادہ بے روزگاری ہے. بارڈرز آپ کے بند ہیں. تو یہ ایک ٹرانزٹ بارڈر تھا جس کے تھرو لوگ جا کے بزنس کرتے تھے, وہ تو چلے ہمارا افغانستان کے ساتھ اب وہ حالات نہیں رہے. اس پر تو میں بھی ایگری کرتی ہوں کہ وہ بارڈر کھلنا بھی نہیں چاہیے. تو کے پی کے اور بلوچستان ہی کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ یہ پکڑے نا اپنے قوم لیڈران کو, یہ پکڑے نا سرداروں نوابوں کو. یہ کوئی کے پی کے میں کوئی پنجابی سی ایم آیا ہے نہیں آیا, بلوچستان میں کبھی کوئی پنجابی سی ایم آیا ہے نہیں آیا. حکومت ساری پشتونوں بلوچوں کی رہی ہے. تو نائلی کیوں ہوئی ہے, کس کی طرف سے ہوئی ہے جو آج بھی کے پی کے اور بلوچستان رو رہا ہے اور پیچھے ہے اور باقی صوبے آگے نکل گئے؟ بالکل تانیہ, اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اوبیسلی ہم خود ہی ہیں اگر ہم پیچھے ہیں کسی اور صوبے سے. تو میں بھی ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. بہت اچھا لگا آج ڈسکس کر کے چیزیں, اور کافی وضاحت سے آپ نے چیزیں بتائی. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی, بلوچستان کے حوالے سے ڈسکشن کیا. انہوں نے اینڈ پہ اپنا ایک جو نیریٹو ہے ان کا یا پھر اوپینین ہے وہ بھی پیش کیا, اور بالکل ایگری کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ خامیاں ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں, اور اس کو چھپانے کے لیے یہ جو لیڈران ہیں یا پھر قوم پرست ہیں وہ آپ کو کبھی پنجابیوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں, کبھی سندھیوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں. یہ کبھی نہیں بتاتے کہ ان کے اپنے وجوہات ہیں, اپنے وجہ سے ہی آپ آج اگر ہم کسی سے پیچھے ہیں تو, لیکن اسٹل ٹیلنٹ ہے, پوٹینشیل ہے بلوچستان کی عوام میں. میں تو پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بلوچستان ترقی بھی کرے گا, اور پاکستان کی جو پروگریس ہوگی اس میں ایک خاصا حصہ جو ہوگا وہ بلوچستان کی قوم کا ہوگا, بلوچستان کے نوجوانوں کا ہوگا انشاءاللہ. اسی امید کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.